Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں FTJ یعنی فاضل الطب والجراحات کے 4 سالہ کورس کی ویڈیو لیکچرز کے ساتھ۔ ہم علم الادویہ یعنی ہربل میڈیسنز کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ علم الادویہ ہربل میڈیسنز کے بنیادی کانسیپٹس سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا 10واں لیکچر ہے۔ ہم اپنے آج کے لیکچر میں دواؤں کے اندرونی اور بیرونی استعمال اور ان کے اثرات کے بارے میں سمجھیں گے، پڑھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دوائیں بیرونی طور پر کس طرح سے استعمال کی جاتی ہیں یا کس طرح سے ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اندرونی طور پر ان کے جسم پر کس طرح سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوائیں اندرونی اور بیرونی طور پر کس طرح سے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بعض دوائیں اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر یعنی بیرونی طور پر اگر جسم پر اپلائی کی جائیں یا اندرونی طور پر کھلانے کے لیے استعمال کی جائیں تو وہ جسم پر مختلف اثرات مرتب کرتی ہیں، جبکہ بہت ساری دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیرونی طور پر اور اندرونی طور پر استعمال کی جائیں تو ان کے اثرات جسم پر یکساں ہوتے ہیں، اور بہت ساری دوائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے بیرونی طور پر اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، جبکہ داخلی یعنی کھلانے کے طور جب وہی دوا استعمال کی جاتی ہے تو اس کے اثرات جسم پر کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز کو آج ہم اپنے آج کے لیکچر میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کی دوائیں ہوتی ہیں جن کے اثرات بیرونی طور پر کچھ اور ہوتے ہیں جبکہ اندرونی طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان دواؤں کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو بیرونی طور پر تیز اثرات رکھتی ہیں۔ بعض دواؤں کو خارجی طور پر استعمال کرنے سے ان کے مخصوص اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ وہی دوائیں جب داخلی طور پر یعنی کھلانے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں تو ان کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی جب کچھ ادویات کو بطور ضماد کرنے سے مراد جسم کے بیرونی جلد پر اس کا لیپ کرنا یا پیسٹ کرنا، یعنی کچھ دوائیں جب بیرونی طور پر بطور ضماد استعمال کی جاتی ہیں یا ان کی جسم پر پٹی کی جاتی ہے تو وہ جسم پر آبلہ بنا دیتی ہیں، جلن پیدا کر دیتی ہیں یا سوزش کا باعث بنتی ہیں، جبکہ وہی دوائیں جب اندرونی طور پر کھلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو ان کے کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، بلکہ وہ جلد ہضم ہو جاتی ہیں اور کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اس کی عام مثال پیاز اور رائی کی ہے۔ پیاز اور رائی ہمارے روزمرہ استعمال ہونے والی غذاؤں کا حصہ بھی ہیں اور دواؤں کا حصہ بھی ہیں۔ رائی تو عموماً اچاروں میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اس کے علاوہ ادویات میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہے، جبکہ پیاز ہمارے روزمرہ کے کھانوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بطور سلاد بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پیاز اور رائی جب جلد پر بیرونی طور پر اپلائی کیے جائیں یا استعمال کیے جائیں یا ان کا پیسٹ کیا جائے تو یہ اپنی قوت احراق یعنی جلا دینے والی قوت سے ان کی شدید کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کی بدولت جسم پر آبلہ پیدا کر دیتی ہیں یا سوزش پیدا کر دیتی ہیں یا چھالا بنا دیتی ہیں، جبکہ یہی دونوں چیزیں جب ہم ادویات کے طور پر یا کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ یہ معدہ میں موجود مختلف کیمیکلز کے ساتھ کیمیائی ریئیکشنز کی بدولت ان کے اثرات کم ہو جاتے ہیں، جس کی بدولت جسم میں کسی قسم کا منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جسم کے اندر دیگر جو کیمیائی مادے پائے جاتے ہیں ان کے اثرات ان کی شدت سے تیز ہوتے ہیں، ان کی قوت احراق سے زیادہ تیز ہوتے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ کیمیکل ریئیکشن کر کے کیمیائی عمل پذیری کے تحت ان کی جو شدت ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے اور یہ کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہیں کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ نظام ہضم یعنی ہاضمہ کے عمل سے گزرتے ہوئے یہ کسی مقام پر زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے ہیں، اور مسلسل ہاضمہ کے عمل سے گزرتے ہوئے یہ جسم کے اندر کسی قسم کا منفی اثرات مرتب نہیں کرتے ہیں۔ یعنی پیاز اور رائی جب بیرونی طور پر جسم پر استعمال کیے جائیں گے تو یہ اپنی جلا دینے والی قوت سے جسم پر زخم پیدا کر دیں گے، جبکہ یہی دونوں چیزیں جب اندرونی طور پر استعمال کی جائیں گی تو کسی قسم کے ان کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیرونی طور پر شدید اثرات مرتب کرتی ہیں، جبکہ وہی چیزیں جب ہم کھلانے کے لیے اندرونی طور پر استعمال کرتے ہیں تو ان کے کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دواؤں کے اندرونی شدید اثرات
یعنی وہ کون سی ایسی دوائیں ہیں جو بیرونی طور پر تو کوئی منفی اثرات مرتب نہیں کرتی ہیں، لیکن جب اندرونی طور پر استعمال کی جاتی ہیں تو ان کے شدید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سفیدہ کاشغری یعنی کاربونیٹ کی مثال دی گئی ہے۔ یہ وہ دوائیں ہوتی ہیں جو بیرونی طور پر استعمال کرنے کے لیے مفید ہوتی ہیں، لیکن اندرونی طور پر اگر یہی دوائیں استعمال کی جائیں تو ان کے شدید اثرات مرتب ہوتے ہیں یا ان کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو سکرین پہ سفیدہ کاشغری کی مثال دی گئی ہے، جسے کاربونیٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ کلی اور سیسہ کو جلا کر تیار کیا جاتا ہے، بیرونی طور پر رنگت کو صاف کرنے کے لیے یا بیوٹیشنز کے جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مزاجاً دوسرے درجے میں سرد خشک ہے، جبکہ بیرونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اپنی سردی خشکی کی کیفیت کی وجہ سے، یعنی اپنی سردی خشکی کے مزاج کی وجہ سے اس مقام پر سکیڑ پیدا کر دیتا ہے، مسامات سکڑ جاتے ہیں اور یہ جلد کے اندر داخل نہیں ہو پاتا اور جسم پر کسی قسم کے منفی اثرات بیرونی طور پر اس کے مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہی سفیدہ کاشغری یعنی کاربونیٹ اگر اندرونی طور پر استعمال کر لیا جائے تو یہ اپنی شدید سردی خشکی کی بدولت جسم میں سکیڑ پیدا کر دیتا ہے اور دل کو اور دیگر اعضاء کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے، یعنی جسم کے اندر اس کے شدید اثرات ہوں گے، جبکہ بیرونی طور پر جب یہ استعمال کیا جائے گا تو کسی قسم کے شدید اثرات جسم پر مرتب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم اس سلائیڈ میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دواؤں کے داخلی اور خارجی متضاد اثرات کیا ہوتے ہیں، یعنی کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو جب بیرونی طور پر استعمال کی جائیں گی تو ان کے اثرات کچھ اور ہوں گے، اور جب اندرونی طور پر استعمال کی جائیں گی تو ان کے اثرات اس کے بالکل متضاد ہوں گے۔ یعنی اندرونی اور بیرونی استعمال میں ان کا جو ایکشن ہوگا وہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوگا۔ یعنی وہ دوائیں ہوتی ہیں جو جب بیرونی طور پر کسی ورم کو اتارنے کے لیے کسی سخت چھالے کے اوپر لیپ کی جاتی ہیں یا ضماد کیا جاتا ہے ان کا، تو یہ بیرونی ورموں کو تحلیل کر دیتی ہیں، جبکہ یہی دوائیں جب اندرونی طور پر استعمال کی جاتی ہیں تو یہ ان ورموں میں غلیظ مادہ پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی عام مثال دھنیا کی ہے۔ کورینڈر یعنی ہماری روزمرہ استعمال ہونے والے مسالہ جات میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے دھنیا کا، بطور دوا بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، غذاؤں میں بطور مسالہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ذائقے کے لیے۔ تو دھنیا کا بیرونی اور اندرونی استعمال میں اس کا اپوزٹ ایکشن ہوتا ہے۔ جب یہ جسم میں بیرونی طور پر استعمال کی جاتی ہے یعنی ورموں پر اس کا لیپ کیا جاتا ہے تو اس کے جو لطیف اجزاء ہوتے ہیں وہ جلد کے مسامات سے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور ورموں کو تحلیل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ سخت ورم، خنازیر کی گلٹیاں وغیرہ بھی اس کے لیپ کی وجہ سے تحلیل ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے لطیف اجزاء جلد کے مسامات سے جلد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ان ورموں کو تحلیل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن جب یہی دھنیا اندرونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ حرارت غریزیہ سے متاثر ہو کر اس کے لطیف اجزاء جلد حل ہو جاتے ہیں، جبکہ جو کثیف اجزاء ہوتے ہیں وہ جسم میں سردی یعنی برودت یا غلظت و کثافت کو بہت بڑھا دیتے ہیں، اور وہی ورم جن کو یہ بیرونی طور پر تحلیل کرنے کا باعث ہوتی ہے اندرونی طور پر جب استعمال کی جاتی ہے تو ان ورموں میں تعفن مزید بڑھ جاتا ہے، کثافت مزید بڑھ جاتی ہے اور یہ مزید نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ یعنی دھنیا ایسی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ادویات ہیں جن کا ہم اگلے ٹاپکس میں ذکر کریں گے۔ یعنی دھنیا وہ چیز ہے جو بیرونی طور پر استعمال کریں گے تو ورم کو تحلیل کرنے کا باعث ہوگی اپنے لطیف اجزاء کی بدولت، اور یہی دھنیا جب ہم کھلانے کے لیے استعمال کریں گے تو اندرونی طور پر اس کے لطیف اجزاء جلد جسم کے کیمیائی اثرات کے زیر اثر ختم ہو جائیں گے، جبکہ اندرونی طور پر کھلانے کے بعد اس کے جو کثیف اجزاء ہوں گے ان کے کیفیات، ان کے اثرات جسم پر زیادہ مرتب ہوں گے اور یہ جسم میں کثافت پیدا کرنے کا باعث ہوگی، سردی پیدا کرنے کے باعث ہوگی اور ان ورموں کو بڑھانے کا باعث ہوگی۔ اس طرح سے دھنیا کے اندرونی اور بیرونی طور پر اپوزٹ اثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر دونوں طرح سے یکساں اثرات مرتب کرتی ہیں۔ یعنی جب یہ دوائیں بیرونی طور پر جسم کی جلد پر یا کسی مقام پر اپلائی کی جاتی ہیں تو ان کے اثرات اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور جب یہ دوائیں اندرونی طور پر کھلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تو اندرونی طور پر بھی ان کے اثرات اسی طرح کے ہوتے ہیں۔
یعنی یہ اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے استعمال میں یکساں اثرات مرتب کرتی ہیں۔ یہ کون سی دوائیں ہیں؟ یہ وہ دوائیں ہوتی ہیں جو اندرونی اور بیرونی طور پر یکساں اثرات مرتب کرتی ہیں، یعنی جسم پر ڈالی جائیں گی یا بیرونی طور پر اپلائی کی جائیں گی تو ان کے اثرات وہی ہوں گے، جب کھلانے کے لیے استعمال کی جائیں گی، اندرونی طور پر استعمال کی جائیں گی تو ان کے اثرات وہی ہوں گے۔ ان کی عام مثال روزمرہ کے استعمال میں ہمارا پینے کا پانی ہے اور ہمارے روزمرہ کے مسالہ جات میں استعمال ہونے والی دواؤں میں استعمال ہونے والی ہلدی ہے۔ پانی کو ہم بیرونی طور پر نہانے کے لیے استعمال کریں تو پھر بھی یہ ہمارے جسم میں راحت پیدا کرتا ہے، ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ اندرونی طور پر پینے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ اندرونی طور پر بھی ہمارے جسم میں راحت پیدا کرتا ہے اور ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ اس کی عام مثال آپ رمضان کے مہینے کی لے لیں۔ رمضان کے مہینے میں جب گرمیوں کے دنوں میں انسان کو بہت شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے تو وہ بیرونی طور پر ٹھنڈے پانی سے جب غسل کرتا ہے، نہاتا ہے تو اس کو راحت محسوس ہوتی ہے اور اس کے جسم میں تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے جسم میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب وہ اندرونی طور پر شام کے وقت، افطاری کے وقت وہی پانی استعمال کرتا ہے پینے کے لیے تو پانی پینے سے فوری طور پر اس کے جسم میں راحت اور ٹھنڈک اور تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس کی دوسری مثال ہم نے ہلدی کی لی۔ ہلدی ہمارے روزمرہ کے مسالہ جات میں استعمال ہونے والی چیز ہے، ہمارے روزمرہ کے کھانے میں استعمال ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہماری بے شمار ادویات میں استعمال ہوتی ہے۔ ہلدی کا پاؤڈر یا سفوف بنا کر جسم کے بیرونی کوئی زخم ہو، جن سے پیپ بہ رہی ہو، خراش ہو، کہیں سوزش ہو، تو اس ہلدی کو وہاں پر اگر لگایا جائے تو یہ ان کو درست کر دیتی ہے، وہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے جسم میں اندرونی طور پر معدے کا السر ہو، معدے میں کوئی زخم ہو جائے یا آنتوں میں کوئی زخم ہو جائے یا جسم کے اندر اور کسی قسم کا کوئی ورم پیدا ہو جائے تو یہ ہلدی کھانے کے طور پر جب استعمال کی جاتی ہے تو یہ اندرونی ورموں یعنی اندرونی زخموں کو بھی تحلیل کر دیتی ہے۔ تو اب اس ٹیکسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جب جسم پر ڈالا جائے گا تو یہ ٹھنڈک پیدا کرے گا، تسکین پیدا کرے گا، اور جب اندرونی طور پر پلایا جائے گا تو بھی یہ جسم میں ٹھنڈک اور تسکین پیدا کرے گا۔ اسی طرح سے ہلدی کو جب جسم کے کسی بیرونی زخم پر چھڑکا جائے گا تو یہ ان زخموں کو ٹھیک کر دے گا، اور جب یہ جسم کے کسی اندرونی زخم کے علاج کے لیے، السر وغیرہ کے لیے استعمال کی جائے گی تو یہ جسم کے اندرونی زخموں کو بھی درست کر دے گی۔ تو دوستو آج کے لیکچر میں اس چیز کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیرونی طور پر شدید اثرات مرتب کرتی ہیں جبکہ اندرونی طور پر وہ کوئی منفی اثرات مرتب نہیں کرتی۔ پھر آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ کچھ دوائیں اندرونی طور پر شدید اثرات مرتب کرتی ہیں جبکہ بیرونی طور پر ان کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ پھر آج کے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیرونی طور پر اسی مقصد کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں، یعنی ورموں کو تحلیل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ اندرونی طور پر استعمال سے ان کا جو نتائج ہوتے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں، یعنی متضاد ہو جاتے ہیں اور اندرونی طور پر وہ ورموں کو بڑھا دیتی ہیں۔ پھر آج کے لیکچر میں ہم نے ان دواؤں کے بارے میں پڑھا کہ جو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے یکساں اثرات مرتب کرتی ہیں۔ تو اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگلے لیکچر میں ہم قدرتی دواؤں کی تاثیر، کیفیات، ان کے مزاج جانچنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دواؤں کی کیفیات کا اندازہ کس طرح سے لگایا جاتا ہے، کون کون سے ایسے مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد ایک دوا کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ کس مزاج کی ہے، اس کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے یا کتنی تیز قوت کی یہ دوا ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں ہم اپنے اگلے لیکچر میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔